میری طرف سے سب عزیزوں کو شالوم، سلام، خدا ان سبوں کو برکت دے۔ تو گزرے پروگرام میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے کس طرح یہ دہ یکی جو ہے کہاں سے سٹارٹ ہوئی، اور خداوند نے کس طرح اس کا اجرا کیا، اور کس طرح خداوند کے لوگوں کو یہ معلوم تھا، جس طرح ابراہیم تو اس کو معلوم تھا کہ اس نے پہلے اس کلچر میں، ارلی کلچر میں وہ رہتا تھا، اس کو معلوم تھا، انہیں معلوم تھا کہ وہ کس طرح وہ دہ یکی کیا ہے وہ دیتے تھے، اور اس نے دہ یکی کو دیا۔ اور بعد میں خداوند نے توریت کے اندر بھی اس کو کیا کیا ہے، اسے مرقوم کروایا ہے کہ کس طرح ضروریات زندگی پوری کرنی ہے، ڈیفرنٹ طریقوں سے لوگوں کی ضروریات زندگی کو کیا کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ اس لیے دہ یکی جو ہے، جو ہم نے آخر میں یہی ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی برکت نسلوں تک کیا ہوتی ہے، ٹرانسفر ہوتی ہے۔ یہ برکت جب ٹرانسفر ہوتی ہے تو پھر اس میں کیا مسئلہ ہے، ہم اس برکت کو دوسروں تک ٹرانسفر نہ کریں، اس کو نہ دیں، پھر مسئلہ کیا ہے؟ وفادار رہ کر، شرط یہ ہے کہ وفادار رہ کر، نافرمان ہو کر ہم دیں گے تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ خداوند کہتا ہے کہ تمہارے باطل ہدیوں سے مجھے کیا ہے، نفرت ہے۔ باطل ہدیوں سے نفرت نہیں، بلکہ کیا ہونا چاہیے، خداوند کو اس کی بھینی خوشبو، جس طرح ہماری حمد و ثنا پر خداوند تخت نشین ہوتے ہیں، اس کی بھینی خوشبو لیتے ہیں، ہماری دعائیں خداوند کے حضور بہور کی مانند پہنچتی ہیں، اسی طرح اس دہ یکی کی بھی وہ کیا کرے، بھینی خوشبو لے، اس کو بھی خداوند اپنے حضور کیا کرے، قبول کرے، تاکہ ہم اس کے سبب سے جو نسل در نسل برکت رہتی ہے، جاری رہتی ہے، اس کو کیا کر سکیں، ہم نسلوں تک پہنچا سکیں، اور ہم اسے لے سکیں جو نسل در نسل ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اس لیے ملاکی، اس لیے تو ملاکی بھی یہ لکھ رہا ہے نا، اس لیے کاہنوں نے، یعنی ملاکی میں لکھا ہے کہ یقین نہیں کیا، لوگوں نے یقین نہیں کیا، وہ کہتے ہیں، وہ لکھا ہے کہ اس لیے تم مجھے کیا کرتے ہو، ٹھگتے ہو۔ ٹھگتے ہو کیوں؟ کیونکہ لوگ اس میں جب بابل سے واپس آئے، اسیری سے، تو لوگ ہارون کاہن کی لائن میں سے نہیں تھے، بہت سے لوگ ہارون کاہن کی لائن میں سے ادھر ہی رہ گئے، واپس نہیں آئے، جس کے سبب سے لوگوں نے ایک دوسرے کو کیا کرنا شروع کر دیا، ٹھگنا شروع کر دیا۔ اس لیے خداوند کہتے ہیں کہ تم مجھے کیا کرتے ہو، ٹھگتے ہو۔ ٹھگنا نہیں ہے، ٹھگ، اگر کوئی چیز ٹھگ کے لے جائے کسی سے، تو اس ٹھگ سے کیا ہوتی ہے، لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے اور بہت نفرت ہوتی ہے، دل میں ایسی ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹھگ آ جائے تو میں اسے ابھی کیا کر دوں گا، اسے مار دوں گا، اس طرح کا غصہ آتا ہے۔ تو خداوند کو ہم ٹھگتے ہیں، تو کیا خداوند کو غصہ نہیں آئے گا؟ خداوند کو بھی کیا ہے، اس کے سبب سے غصہ آتا ہے۔ اس لیے خداوند، ہم آج کل دیکھیں چرچوں کے اندر ٹھگا جا رہا ہے ایک دوسرے کو، ہے دہ یکی پہ زور رکھا جا رہا ہے، وفاداری نہیں، کلام کی تابع داری نہیں، لیکن ٹھگنے کی رسم کیا ہے، ٹھگنا کیا ہے، وہ شروع ہے۔ ٹھگو بھائی، ہدیہ دو، پیسے دو، ضرورت، ٹھیک ہے، خادم کو چاہیے پیسے، ضرورت ہے، لیکن پہلے خداوند کا کلام، اس کی بادشاہی اور راست بازی کی پھیلاؤ، اسے ایکسپاؤنڈ کرو، اس کی تلاش کرو، اس کی تلاش لوگوں کو بتاؤ کلام کے سبب، تو پھر خداوند کیا ہیں، خداوند برکت پر برکت دیتے ہیں، پھر خداوند کیا کرتے ہیں، برکتوں سے معمور کرتے ہیں۔ اس لیے مجھے بھی کلام کے مطابق، آپ کو بھی کلام کے مطابق کیا کرنا ہے، دہ یکی دینا ہے، جس طرح یعقوب نے اس وعدہ کو کیا کیا ہے، اس نے پورا کیا۔ اس نے نذرانہ کس کو دیا تھا؟ اپنے بھائی عیساؤ کو اس نے کیا کیا ہے، اسے نذرانہ دیا ہے۔ وہ دہ یکی کی صورت میں سے کیا کیا ہے، اسے نذرانہ دیا ہے۔ بہت سے یہ اسکالر کہتے ہیں کہ اس سے کیا کیا ہے، 10واں حصہ اس نے دیا تھا۔ وہ اسی لیے کہتا ہے نا، میں اپنے خداوند کا منہ کیا کیا ہے، میں نے دیکھا، بڑی مدت کے بعد میں نے خداوند کا منہ دیکھا ہے، کیونکہ ابلیس اس کے اندر آ کر کام کرنے والا تھا۔ ابلیس اس کے اندر آ کر کیا ہے، یعقوب کو نقصان پہنچانے والا تھا۔
دیکھو خداوند نے اس کا نقصان ہونے نہیں دیا. وہ وفادار تھا، یعقوب وفادار تھا. خداوند نے اسے دیا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ مجھے روٹی اور کپڑا دیتا رہے تو میں تیرے گھر میں ضروری 10واں حصہ تجھے 10واں حصہ دوں گا. اور اس نے اس جگہ پہنچنے سے پہلے، ملک کنعان میں اس جگہ پر پہنچنے سے پہلے خداوند کو کیا کر دیا، اس نے اپنی طرف سے ہدیہ نکال دیا یعقوب نے کیا کیا ہے، اس نے دے یکی، اس نے ہدیہ نذرانہ کیا کیا، اس نے دیا ہے. کیونکہ کلام مقدس میں توریت میں دے یکی کا قانون ہے، شریعت کے اندر دے یکی کا قانون ہے کہ دے یکی لاوی کے بیٹے کو دینی ہے، کیونکہ اس کے یہ قانون ہے. دے یکی کس کو دینی ہے؟ لاوی کے بیٹے کو. اس لیے اس کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے، کوئی اس کے پاس مال و دولت نہیں، کوئی کھیت نہیں ہے. اس لیے خداوند نے اسے اپنا بیٹا ٹھہرایا اور اس کو کیا کیا ہے، کہا تھا کہ یہ میری خدمت کرے گا، اس کے لوگ میری خدمت کریں گے. ہارون جو لاوی کاہن کا کیا ہے، لاوی کا بیٹا ہے، وہ لاوی کی کہانت میں سے ہے، اور ہارون کو اور اس کے بچوں کو کیا ہے، ان کو دے یکی دینا، لاوی کو دے یکی دینا. یہ توریت میں کیا ہے، یہ مرقوم ہے کہ اسے کیا کرنا، دے یکی دینا. ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھے بکرا، کیونکہ وہ لوگ کس کے تھے، وہ لوگ خداوند کے لوگ تھے. خداوند اپنے لوگوں کی ضروریات زندگی کیا کرتے ہیں، وہ پوری کرتے ہیں. آسان لفظوں میں کہ خداوند کے لوگوں کو دینا، لاوی کو دینا. لاوی کا کیا کام تھا؟ لاوی کا کام تھا شریعت پر عمل کرنا. کاہن کا کیا تھا؟ شریعت پر عمل کرنا. ہن شریعت پر عمل نہیں کرتے، دے یکی مانگتے ہیں. دیکھو دے یکی مانگتے ہیں، شریعت پر عمل نہیں کرتے لیکن دے یکی مانگتے ہیں. تو یہاں لکھا ہے کہ لاوی کو دینی ہے. کس کو دینی ہے؟ یہ قانون تھا کہ لاوی کو کیا کرنا ہے، اسے دے یکی دینی ہے، کیونکہ وہ خداوند کے گھر میں کیا ہے، خدمت کرتا ہے. سردار کاہن اور اس کا گھرانہ. لاویوں کی ضروریات زندگی کہاں سے پوری ہوتی تھی؟ دے یکی سے، قربانیوں سے، بیج سے. تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اس کا گھرانہ کیا تھا، فل ٹائم کاہن کیا کرتا تھا، وہ خدمت کرتا تھا. اور اسے فل ٹائم جو خدمت کرے تو اسے فل سیلری ملتی ہے، اسے فل بلیسنگ ملتی ہے. جو خداوند کا کام سچائی کے ساتھ کرتا ہے، جو سچائی کے ساتھ کرتے ہیں. کلام میں لکھا ہے نا، خداوند تجھے برکت دے. 115 زبور میں ہارون کے گھرانے کو برکت دے گا، اسرائیل کو برکت دے گا. جو اس سے ڈرتے ہیں، کیا چھوٹے کیا بڑے، خداوند ان سبوں کو کیا ہے، برکت دیتے ہیں. یہ خداوند کا وعدہ ہے، یہ خداوند کا کیا ہے، کلام کی باتیں ہیں. انہیں خداوند برکت دیتے ہیں. اور یہ گھرانہ، یہ لاوی لوگ خداوند سے کیا تھے، یہ ڈرتے تھے. بے شک بعد میں جس طرح بھی زندگی آ گئی، کرپشن آ گئی، جو کچھ بھی آج کل بھی بڑی کرپشن پائی جاتی ہے. دیو سانو دیو، ہم کو دیو، ہم کو دیو. ہمارے کھتے بھرے رہے، خداوند کے کھتوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے کھتے بھرے رہے، عمل نہیں ہے. بھائی کلام کے مطابق عمل کرنا، تورا کے مطابق چلنا، تورا کے مطابق زندگی بسر کرنا. بسر کریں گے تو خداوند کیا کرے گا، مجھے بھی برکت، خادموں کی برکت، جو تورا کو سکھاتے ہیں، جو شریعت کو سکھاتے ہیں، جو کلام کی باتوں کے مطابق کیا کرتے ہیں، دوسروں کو بتاتے، زندگی بسر کرنا سکھاتے ہیں. ان کے لیے خداوند کیا ہے، برکتوں سے کیا کرتے ہیں، انہیں معمور کرتے ہیں. اس لیے دے یکی کی قسمیں بھی ہیں. دے یکی کی کیا ہیں، اقسام ہیں. دے یکی کی کیا ہیں، اقسام ہیں. کیوں کلام مقدس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. نمبر 1، معاشر رسون. پہلی دے یکی، یہ دے یکی معاشر رسون کیا ہے،
لاوی کے لیے ہوتی تھی، کیونکہ گنتی 18 باب 21 آیت اور 24 باب میں بھی 24 میں بھی یہ لکھا ہے کہ یہ ان کا کیا ہے، حصہ ہے۔ پھر استثنا 14 باب اس کی 27 آیت میں لکھا ہے، لاوی کو جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہے چھوڑ نہ دینا، کیونکہ اس کا تیرے ساتھ حصہ یا میراث نہیں ہے۔ دیکھو خدا کے کلام مقدس میں لاوی کا تمہارے ساتھ حصہ یا میراث نہیں ہے، اس کا حصہ کیا ہے، دے یکی اس کا حصہ ہے، اس کا حصہ، پھر اس کو بھی حصہ کیا کرنا ہے، آگے نکالنا ہے۔ اسی جیب چ بھر کے اپنا جیب بھر لینے ہیں، بس ٹھیک ہے، ہمارا جیب فل ہو گیا ہے، اپنے پہ خرچ کرو، آگے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، خادم کچھ کرتے بھی، یہ نہیں کہ سارے جیب اپنی گرم کرتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے کچھ کرتے بھی ہوں گے، کرتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی یہ دے یکی لاوی کے گھرانے، لاوی کے لیے کیا ہے، یہ دے یکی نمبر 1 دے یکی اس کے لیے ہے، ما ایسر رسون، ٹھیک ہے، پہلے نمبر پہ دے یکی یہ لاوی کے لیے ہے۔ عبار 27-30 میں لکھا ہے، اور زمین کی پیداوار کی ساری دے یکی، خواہ وہ زمین کے بیج یا درخت کے پھل کی ہو، خداوند کی ہے اور خداوند کے لیے پاک ہے۔ تو خداوند کے لیے پاک کام کون کر رہے ہیں، وہ لاوی کام کر رہے ہیں، سردار کاہن کام کر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ دے یکی کیا ہے، پاک دے یکی اس کے لیے ہے۔ استثنا 8 کے مطابق 7 قسم کی دے یکی کیا ہے، وہ لکھی ہے، جو خداوند کو دی جاتی ہے وہ پاک ہے، جس طرح فروٹ ہے، گندم ہے، انگور ہے، باجرہ ہے، انجیر ہے، زیتون ہے اور شہد۔ دیکھو یہ خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہے کہ سالانہ دے یکی لاوی کے لیے، لاوی کو بیج، آئل، گوشت، یہ آفرنگ اس کو کیا ہوتی تھیں، اس کو یہ بھی ملتی تھیں۔ اور لاوی پہلے میں نے بتایا کہ لاوی اپنی دے یکی کا 10واں حصہ بھی کیا کرتا تھا، وہ دیتا تھا جو کاہنوں کے لیے ہیں۔ ایک کاہن سردار کاہن ہوتا تھا، دوسرے کاہن ہوتے تھے، مختلف ڈیوٹیاں ان کی ہوتی تھیں، ان کو وہ دے یکی، یا استادوں کے لیے، استاد بھی تھے ان کو، اور کلام کی افزائش کے لیے کیا کی جاتی تھی، وہ خرچ کی جاتی تھی۔ اس لیے صرف لاوی اپنا ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی، سردار کاہن اپنا نہیں، لاوی صرف اپنا نہیں، دوسروں کے لیے بھی وہ کیا تھا، وہ کام کرتا تھا۔ اس لیے پہلی دے یکی جو ہے وہ لاوی کے لیے، اور لاوی دوسروں کو بھی اس خدمت کے لیے کیا تھا، وہ دیتا تھا، وہ دیتے تھے تاکہ خدمت کی جائے، کلام کی خدمت، استادوں کی سپورٹ کی جائے، کلام کی افزائش ہو، اور وہ کرتے رہے، ایسا کیا اس نے۔ پھر دوسرے نمبر پہ دے یکی جو ہے، جو دوسری دے یکی ہے، جو زمین کی باقی پیداوار تھی اس سے دی جاتی تھی۔ کس سے؟ زمین کی باقی پیداوار، اس سے دے یکی دی جاتی تھی۔ استثنا 14 باب اس کی 22 آیت، تو اپنے غلہ میں سے سال بسال تیرے کھیتوں میں پیدا ہوتی ہے دے یکی دینا، اور جانوروں کو بھی دینا، یہ دے یکی جو ہے۔ دیکھو یہ دوسرے نمبر کی دے یکی، دوسرے نمبر کی دے یکی یہ ہے، یہ کسی پاک جگہ میں جا کر جو اونر دے رہا ہے وہ خود کیا کرے، اس کے ساتھ خوشی منائے، اسے کھائے پیے، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے عزیزوں و اقارب کے ساتھ پاک جگہ میں جا کر دوسرے نمبر کی دے یکی کیا کرنا ہے، اسے کھانا اور اس سے خوشی منانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ خدا کے کلام مقدس میں یہ بات کیا ہے، یہ لکھی ہوئی ہے کہ اس دے یکی دینے والوں کو کیا ہے، اسے خود وہ کھانی ہے، خود بھی کھا سکتا ہے۔ اس کی قسم کیا ہے؟ دوسری قسم ہے جو خود کھائی جاتی ہے۔ اس لیے کلام مقدس میں بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں، جس طرح 3 عیدوں پر دے یکی دی جاتی، فصل دی جاتی تھی، انگور دیے جاتے، وائن، تیل، جانوروں کا پلوٹھا، اور
دیگر بھی چیزیں جو خدا کے حضور لاتے تھے اور کیا کرتے تھے، وہ خوشی مناتے تھے اور اس کو کیا کرتے تھے، وہ خوشی منا کر کھاتے تھے۔ میٹنگز کے اندر بھی کیا کرتے تھے، وہ میٹنگ جس طرح مذہبی میٹنگز ہوتی تھی، عبادات ہوتی تھیں، اس میں بھی کیا کی جاتی تھیں، یہ استعمال کی جاتی تھیں اور استعمال کی جاتی ہیں۔ اور یہ دہ یکی کیا کرتے تھے، لوگ خوشی کرتے تھے، سیلف خوشی کرتے تھے، خود خوشی کرتے تھے، اس دہ یکی کو کیا کرتے تھے، وہ کھاتے تھے۔ نمبر 3، تیسرے قسم کی دہ یکی جو غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں اور مسافروں اور یتیموں کے لیے کیا ہے، مخصوص تھی۔ کون سی دہ یکی؟ تیسرے نمبر کی دہ یکی یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسافروں اور بیواؤں کے لیے دہ یکی کیا تھی، وہ مخصوص تھی۔ اس طرح استثنا 14 باب اس کی 28 آیت میں لکھا ہے، 3 برس کے بعد تو تیسرے برس کے مال کی ساری دہ یکی نکال کر اسے اپنے پھاٹکوں کے اندر اکٹھا کرنا، یعنی لاوی کا حصہ جو میراث نہیں ہے، پردیسی، مسافر اور یتیم، اس میں سے بھی کیا ہے، لاوی کو، اس میں سے بھی لاوی کو کیا کرنا ہے، دینا۔ لکھا ہے کہ مسافر، یتیم، بیوہ، عورتیں، باقی دیگر ابھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، جو تیرے اندر پھاٹکوں کے اندر ہیں، وہ آئیں اور کھائیں اور سیر ہوں۔ یہ کیا ہے، تیسرے قسم کی دہ یکی، ایسے لوگ کھا کر کیا ہوں، سیر ہوں، تو خداوند کیا کریں گے، برکت دیں گے۔ برکت دینے کو اس نے وعدہ کیا ہے۔ کلام میں لکھا ہے نا، جو غریبوں کو دیتا ہے خداوند اسے کیا کرتا ہے، واپس لٹاتا ہے۔ یسوع مسیح، آگے دیکھو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ غریب غربا ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، تمہارے پاس رہیں گے، ان کو کیا کرنا ہے، ان کو دینا ہے۔ لیکن آج کل تعلیم عبادت خانوں میں نہیں سکھائی جاتی غریبوں کو دینے کی۔ نیکی کرنی ہے تو سب سے پہلے نیکی کس کے ساتھ، اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ۔ اگر کوئی غریب ہے تو اس سے دو، پہلے اس کے لیے دو۔ اگر وہ گھر میں اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو پھر رشتہ داروں کے اندر دو۔ رشتہ داروں میں بھی اگر نہیں ہے تو پھر آپ کے جو محلے کے لوگ ہیں ان کو دو۔ اگر ان میں بھی نہیں ہے تو پھر دیگر لوگوں کو کیا کی جا سکتی ہے، دی جا سکتی ہے۔ اس لیے خداوند کے کلام کی بہت سی باتیں لکھا کہ غریب غربا ہمیشہ تمہارے کیا ہیں، وہ پاس ہیں، وہ کھائیں گے اور سیر ہوں گے، اور خداوند تیرا خدا سب کاموں میں جس کو تو ہاتھ لگائے گا خداوند برکت دے گا۔ ہالیلویہ، خداوند کے نام کی تعریف، خداوند کے نام کی ستائش ہو۔ خداوند کے وعدے سچے اور برحق ہیں۔ خداوند کیا کرتے ہیں، وہ برکت پر برکت دیتے ہیں۔ خداوند کا وعدہ ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ اس لیے خداوند کا کلام جو سچا اور برحق کلام ہے، اس کے مطابق ہماری زندگی کا گزر بسر، ہماری زندگی کا کیا ہے، ہونا چاہیے۔ اس لیے خداوند کے، میں نے جس طرح پہلے کہا ہے کہ خداوند کے کلام مقدس میں خروج 23 باب اس کی 11 میں لکھا ہے، 7ویں برس تو زمین کو یوں ہی چھوڑ دینا کہ پڑی رہے، اور قوم کے مسکین اسے کھائیں، اور جو ان سے بچے گا وہ جنگل کے جانور چر لیں۔ دیکھو خداوند کا کلام کن کن کے لیے فکر کرتا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ 7ویں سال زمین کو کیا کر دینا، یوں ہی چھوڑ دینا۔ 7ویں برس زمین کو یوں چھوڑ دینا تاکہ اس سے کیا ہو، جو بھی چیز اگے اس سے سیلف پیداوار ہو۔ جس طرح انگور بھی وہ سیلف نیکسٹ ایئر اگیں گے، اور پیداوار بھی نیکسٹ ایئر، بہت سی چیزیں جو بیج رہ جاتے ہیں، بہت سی چیزیں دوبارہ کیا ہوتی ہیں، سیلف اگ جاتی ہیں۔ بہت سی ایسی پیداوار ہیں جو سیلف اگتی ہیں، بہت سی اور چیزوں جیسے زیتون دیکھو، بعد میں جب 7ویں سال اس میں سے نہیں لینا تو وہ سیلف ہی اگیں گے۔ اور بھی بہت سی فصلیں ایسی ہیں جو کیا ہوں گی، وہ سیلف اگیں گی۔ وہ کیا ہیں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کے لیے۔ لکھا ہے کہ مسکین اسے کھائیں، اور ان سے جو بچے وہ کیا ہے، جنگل کے جانور چر لیں۔ خداوند کو سب کی فکر ہے۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو امثال 19 باب اس کی 17، جو مسکین پر رحم کرتا ہے خداوند اس کو قرض دیتا ہے، اور وہ اس کی نیکی کا بدلہ پائے گا۔ دیکھو خداوند کا کلام کیا کہہ رہا ہے، جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خداوند کو قرضہ دیتا ہے۔ مسکینوں پر رحم کرنے سے کس کو قرضہ دیا جاتا ہے، خداوند کو قرضہ دیا جاتا ہے۔ اس نیکی کا بدلہ کیا ہے، وہ پائے گا، بدلہ ملے گا، اجر ملے گا، اس کا ریوارڈ ملے گا، اس کی برکت ملے گی، کیونکہ خداوند یہ برکت دینے کا کیا کرتے ہیں،
یہ وعدہ کرتے ہیں۔ اس لیے قدیمی لوگوں کی سوسائٹی تھی، وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، سارے کھیتی باڑی کرتے تھے، اس سے اپنی ضروریات زندگی کیا کرتے تھے، وہ پوری کرتے تھے۔ جیسے ضروریات زندگی کیا پوری، کیسے زندگی بسر ہوتی تھی؟ بیج سے، فروٹ سے، درختوں سے، جانوروں سے، گائے بیل بھینس وغیرہ وغیرہ، بکروں سے، ان سے کیا ہوتی تھی؟ ضروریات زندگی پوری ہوتی تھی۔ اور خداوند کہہ رہے ہیں کہ تو تیسرے اور چھٹے سال غریبوں کے لیے، مسافروں کے لیے کیا ہے؟ رکھ دینا، کیونکہ خداوند کے کلام مقدس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں تاکہ وہ بھی کھا لیں اور سیر ہوں۔ تینوں قسم کی دے یکی ہے، تینوں قسم کی دے یکی اگر اس کو ملایا جائے تو یہ تقریباً، ہم تو صرف 10 کہتے ہیں، 10% ہے، یہ 23% بنتی ہے تقریباً۔ اگر اسے چیک کریں تو یہ 23% سالانہ بنتی ہے، تقریباً 23%، ہو سکتا ہے 25 ہی بنے، لیکن 23% بنتی ہے۔ لیکن آج کل تو سوسائٹی میں بڑا فرق پڑ گیا ہے، لیکن لوگ مختلف طریقوں سے ادا کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دے یکی سکھانے والوں کو دیتے ہیں، کچھ دے یکی استادوں کو دیتے ہیں، اور ایکچولی دے یکی جو شریعت پر عمل کرنے والے، سکھانے والے، دے یکی ان کو دینی ہے کلام مقدس کے مطابق۔ مجھے معلوم ہے بہت سے لوگ اس کلام کی مخالفت کریں گے، لیکن سچائی تو خداوند کے کلام مقدس میں ہے، سچائی تو اس میں موجود ہے، سچائی تو یسوع مسیح میں ہے، سچائی تو کلام مقدس میں ہے، سچائی تو کلام مقدس میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے سچائی سے کیا کرنا ہے؟ ہمیں چلنا ہے تاکہ ہم خداوند کو کیا آ سکیں؟ پسند آ سکیں۔ یہ 3 قسم کی دے یکی، کیتھولک بائبل جو ہے نا، توبیہ کا جو کتاب ہے، توبیہ کی کتاب، اس کے 1 باب 6 سے 8 آیت تک یہ تینوں دے یکیوں کا کیا ہے؟ ذکر ہے۔ پہلے ہی میں نے بتائی ہیں، اور اس میں بھی اس کا کیا ہے؟ ذکر ملتا ہے، جیسا کہ وہ یروشلم میں خداوند کی ہیکل میں جایا کرتا تھا، اور وہاں وہ خداوند اسرائیل کے خدا کو سجدہ کیا کرتا تھا، اور اپنے سب پہلے پھل اور دے یکیاں ادا کرتا تھا ہر تیسرے سال، اور اپنی تمام دے یکیاں 9 مریدوں اور اجنبیوں کو دیا کرتا تھا۔ یہ توبیہ کی کتاب میں بھی، کیتھولک میں کیا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے۔ صرف شریعت کے اندر نہیں، توبیہ کی کتاب کے اندر بھی یہ باتیں کیا ہیں؟ یہ لکھی ہوئی ہیں، اور خداوند کے لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اس کو ادا کیا ہے۔ اس لیے ایک جو دے یکی، چوتھے نمبر پہ دے یکی جو ہے، اسے رضاکارانہ طور پر جو تریمہ، یعنی کہ رضاکارانہ طور پر جو دے یکی دی جاتی تھی۔ 2 بھائیوں نے بھی رضاکارانہ طور پر دے یکی دی۔ پہلے میں نے بتایا تو ان کے بارے میں، انہوں نے بھی دے یکی کیا ہے؟ خداوند کی نظر کی، اور اس کا رم، ترمہ ہے، رم کا مطلب ہے اٹھانا، اٹھانا، رم کا مطلب ہے اٹھانا۔ اس لیے تریمہ یعنی کہ لفٹ اپ، تریمہ کا مطلب ہے لفٹ اپ کرنا۔ جب ہم خداوند کے سامنے رضاکارانہ طور پر دے یکی لاتے ہیں تو بدلے میں خداوند ہمیں کیا دیتے ہیں؟ خداوند کیا کرتے ہیں؟ ہمیں برکت پر برکت دیتے ہیں، برکت دیتے ہیں۔ اس لیے اس برکت کو کیا ہے؟ مجھے بھی قائم رکھنا ہے، آپ کو بھی قائم رکھنا ہے۔ جو سن رہے ہیں سب اس کلام کو کیا ہے؟ سنیں، اور اپنی زندگی میں اسے کیا بنائیں؟ اسے حصہ بنائیں۔ اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے، خداوند ہمیں برکت دے۔